ان نثری نظموں میں نہ صرف جدیدیت ہے بلکہ ان نظموں میں ما بعد جدید کی جانب ایک سفر جو 70 کی دہائی سے شروع ہو کر تا دم مرگ تک جاری رہا۔ اس مجموعے میں وہ نظمیں شامل ہیں جو نثری نظمیں لکھنے والے اولین لوگوں نثری نظموں کی طرف راغب کرنے اور دیگر قدامت پسند شاعروں کو شدید مخالفت پر اکسانے کا باعث بنی۔ ان قدامت پسند شعراء کرام نے نہ صرف ان نثری نظموں کا سن کر قمر جمیل صاحب کو اپنا اور روایت کا دشمن قرار دیا بلکہ اپنی گفتگو اور محفلوں میں انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے صاحبزادے آصف جمیل نے اپنے آپ کو ایک پینٹر اور مجسمہ ساز کے طور پر منوایا بلکہ قمر جمیل صاحب کی زیر نگرانی ماہنامہ دریافت کے پہلے شمارے سے آخری شمارے تک اس کے غیر معمولی سرورق بنائے جو نہ صرف ملک اور بیرون ملک خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بہت زیادہ پسند کیے گئے۔ اس کی ایک مثال جناب حنیف رامے صاحب کی ہے جو عمر کے آخری حصے میں پینٹنگ اور ٹائٹل بنانا چھوڑ چکے تھے مگر ماہنامہ دریافت میں آصف جمیل کے غیر معمولی ٹائٹل اور اسکیچز اور ماہنامہ دریافت کے معیار کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کے تخلیقی آدمی کو نہ روک سکے۔ نثری نظموں کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام جو کہ ابھی تباہ کے مراحل سے گزر رہا ہے، اس کا سرورق آصف جمیل کا بنایا ہوا ہے۔ آصف جمیل بلکہ آرٹ کی تعلیم مکمل کر کے کسی کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا۔ آصف جمیل نہ صرف ایک پینٹر ہیں بلکہ ایک بہترین مجسمہ ساز بھی ہیں۔ آصف جمیل نے نہ صرف ایک خوبصورت ٹائٹل جو کہ جدید ادب کی سرحدوں کا ہی ایک تسلسل ہے بنایا ہے اور وہ پرنٹنگ کے مراحل میں ہے اور عنقریب انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ان اسکیچز میں آصف جمیل نے ان تاثرات کی بھرپور ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے جو ان نظموں کا خاصہ ہیں۔